علم کے اندر آج مسلمان لڑکے اور لڑکیاں سب سے زیادہ پیچھے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں کو علم میں آگے ہونا چاہیے، اس لیے کہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین۔ وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میری پیاری بچیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، اس کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو علم دین کے سیکھنے کے لیے قبول فرمایا۔ اس میں آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور نعمتوں سے نوازے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میری فقر بہت سخت ہے۔ علم ایک ایسی نعمت ہے جس کو کوئی بھی انسان چھین نہیں سکتا، کوئی چور اس کو چرا نہیں سکتا، ڈاکو اس پہ ڈاکہ زنی نہیں کر سکتا، اور علم ایک ایسا نور ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو عطا فرمایا ہے۔ علم کی روشنی ایسی روشنی ہے جس سے پورا معاشرہ، پورا سماج روشن ہوتا ہے، اور علم سے جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے، علم سے اندھیرا کا خاتمہ ہوتا ہے، علم سے ظلمت کا خاتمہ ہوتا ہے، علم سے تاریکی ختم ہوتی ہے، اور علم سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، انسان کے دلوں میں اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ علم ایک ایسی روشنی ہے جس سے پورا سماج اور معاشرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ علم سیکھے، چاہے وہ علم دنیا کا ہو چاہے علم دین کا ہو، اور جو دنیا کا علم سیکھے گا یا دین کا علم سیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ترقی، کامیابی اور فوز و فلاح سے نوازے گا۔ اور علم کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عزت عطا کرتا ہے، انسان کو بلندی عطا کرتا ہے۔ علم کی وجہ سے انسان بلند ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے رب کو پہچان کر کے اپنے رب کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور خاص طور سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پہ جو حمیدت دی تھی، جو فضیلت دی تھی، جو برتری عطا فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ برتری علم کی بنیاد پہ عطا فرمائی۔ آج ہماری قوم کے حال یہ ہے کہ مسلمان علم کے اندر سب سے زیادہ پیچھے، علم کے اندر آج مسلمان لڑکے اور لڑکیاں سب سے زیادہ پیچھے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں کو علم میں آگے ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا کے اندر سب سے پہلی جو آیت نازل کی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ وہ اقرأ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے کہا کہ اے نبی آپ پڑھیے، اے نبی آپ پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما انا بقاری
میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو پھر حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچا اور کہا، پھر وہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ علم حاصل کرے اور خاص طور سے دینی علم حاصل کرے، تاکہ دینی علم کی بنیاد پر اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ کا ذکر کرے گا تو انشاءاللہ اس علم کے بنیاد پر کل قیامت کے میدان میں اور آخرت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ترقی اور ترقی کے مناطق طے کرائے گا۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو علم حاصل کرائے اور خاص طور سے دینی علوم حاصل کرائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام مسلمان بچوں کو اور خاص طور سے مدرسہ مدعون کے بچوں کو علم دینی وصول کی تعلیم کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نافع علم عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی سہولت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔